آج ہم تاریخ کے ان اوراق کو پلٹ رہے ہیں جن کا تعلق صرف ایک عمارت سے نہیں بلکہ انسانیت کی روحانی سفر کے آپ کہہ لیں مرکز سے ہے، خانہ کعبہ۔ جی ہاں، ایک ایسا مقام جس کی جڑیں وقت کی ابتدا تک پھیلی ہوئی ہیں۔ ہم آج اس کی بنیاد، انبیاء کرام سے اس کے تعلق اور یہ کیسے نسل در نسل عبادت کا محور بنا، اس سب پر ایک گہری نظر ڈالیں گے۔ بالکل۔ مقصد یہی ہے کہ اس مقدس مقام کی اصل روح اور آپ کہیں لازوال اہمیت کو سمجھا جائے۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری بھی ہے۔ یہ خیال ہی کتنا حیران کن ہے کہ ایک جگہ کو اللہ نے پہاڑوں کی تخلیق اور دریاؤں کے بہنے سے بھی پہلے اپنی عبادت کے لیے مخصوص کر گیا تھا۔ جی، گویا یہ زمین کا دل ہو۔ یہ محض پتھر اور گارے کی تعمیر نہیں، یہ تو عقیدے کی ایک زندہ تاریخ ہے۔ در حقیقت یہ ایک ایسا سفر ہے جو ہمیں انسانیت کی بالکل ابتدا تک لے جاتا ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم اسی مقدس تاریخ کی تہوں کو کھولنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے قدم سے شروع کریں گے، پھر طوفان نوح کے اثرات دیکھیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم تعمیر نو سے گزرتے ہوئے، جی، اور پھر اس اہم موڑ تک پہنچیں گے جب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہ ایک آپ کہہ لیں طویل، صبر آزما مگر ایمان کو جلا بخشنے والی داستان ہے۔ تو آئیے اس کہانی کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے انسانیت کا آغاز ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نہ صرف پہلے انسان بلکہ پہلے نبی بھی۔ کیا یہ درست ہے کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے زمین پر بنا وہ انہی کے ہاتھوں تعمیر ہوا؟ جی ہاں، زیادہ تر روایات یہی بتاتی ہیں کہ اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے مکہ کی وادی میں، جسے اس وقت بکہ کہتے تھے، جی بکہ، جو مکہ کا ایک قدیم نام ہے، وہاں عبادت کے لیے پہلی جگہ متعین کی۔ یہ غالباً ایک بہت سادہ سی چار دیواری تھی، پتھروں سے بنی ہوئی۔ سادہ سی۔ مقصد خالصتاً اللہ کی عبادت، اس کا ذکر اور شکر ادا کرنا تھا، بس یہی۔ اور یہیں سے طواف کی ابتدا ہوئی۔ یہ عمل تو آج بھی حج اور عمرے کا آپ کہیں مرکزی حصہ ہے۔ بالکل بالکل۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد نے اس مقام کا اسی طرح طواف کیا جیسے فرشتے آسمان پر البیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ البیت المعمور یعنی فرشتوں کا مرکز عبادت۔ جی، فرشتوں کا مرکز عبادت۔ تو یہ زمین و آسمان کے درمیان ایک روحانی تعلق کی علامت تھی۔ یہ محض ایک رسم نہیں تھی بلکہ خالق اور مخلوق کے درمیان وحدت اور کائناتی ہم آہنگی کا ایک زمینی اظہار تھا۔ لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ انسان اس بنیادی پیغام سے دور ہوتا گیا۔ شرک پھیلنے لگا۔ جی، شرک یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا۔ ہاں، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا جن کی قوم نے تو بت پرستی اختیار کر لی تھی۔ جی، اور جب قوم نوح نے سرکشی کی انتہا کر دی تو اللہ کے حکم سے وہ عظیم سیلاب آیا۔ اسی دوران حضرت آدم کی رکھی ہوئی کعبہ کی بنیادیں بھی وہ سیلاب کی مٹی اور وقت کی گرد میں کہیں چھپ گئیں، نگاہوں سے اوجھل ہو گئیں۔ تو گویا وہ پہلا گھر ایک طرح سے گم ہو گیا۔ ہاں، وقتی طور پر۔ لیکن یہاں ایک اہم نقطہ ہے سمجھنے کا۔ کیا؟ یہ گمشدگی ایک وقفہ تھا، ایک آپ کہیں انتظار کا لمحہ تھا۔ یہ آنے والے ایک عظیم نبی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار اور ان کی عظیم ذمہ داری کی تمہید تھی۔ اچھا، یعنی یہ بھی منصوبے کا حصہ تھا۔ یوں سمجھیں، اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے منصوبے ہماری سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ظاہری نقصان یا گمشدگی میں بھی مستقبل کی تعمیر کا راز پوشیدہ ہوتا ہے۔ اور پھر صدیاں بیت گئیں، کئی تہذیبیں ابھریں اور مٹ گئیں۔ تب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منتخب فرمایا، وہ نبی جنہیں ہم خلیل اللہ کہتے ہیں، اللہ کا دوست۔ جی، اللہ کا دوست، جن کا ایمان پہاڑ کی طرح اٹل تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کے بتوں کو توڑا، وقت کے ظالم بادشاہ نمرود کو چیلنج کیا، آگ میں ڈالے گئے۔ ہاں، اور آگ میں ڈالے جانے کے باوجود توحید کے پیغام پر مضبوطی سے قائم رہے۔ انہی غیر متزلزل ایمان والے نبی کو پھر اللہ نے ایک اور کڑی آزمائش کا حکم دیا۔ انہیں حکم ہوا کہ وہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور شیرخوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جی، عرب کی ایک بے آبوگیا ویران وادی میں چھوڑ آئیں۔ یہ تو ایک ناقابل تصور حکم لگتا ہے، خاص طور پر ایک بیوی اور نوزائیدہ بچے کے لیے ایسی جگہ پر جہاں زندگی کا کوئی نشان تک نہ ہو۔ یقیناً
یہ انسانی سمجھ کے لیے ایک بہت کڑا امتحان تھا۔ جب حضرت ابراہیم انہیں وہاں چھوڑ کر جانے لگے تو حضرت حاجرہ نے پوچھا، اے ابراہیم، آپ ہمیں اس وادی میں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں نہ کوئی انسان ہے نہ کھانے پینے کا سامان؟ جب حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہ دیا تو انہوں نے پھر پوچھا، کیا آپ کو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ حضرت ابراہیم نے کہا، ہاں۔ یہ سنتے ہی حضرت حاجرہ کا جواب تھا وہ جواب جو تاریخ میں امر ہو گیا۔ کیا جواب تھا؟ تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، کیسا ایمان، کیسا توکل۔ جی، یہ جملہ ایمان اور توکل کی وہ بلند ترین مثال ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ یہ سننے والوں کو بھی اپنے رب پر بھروسہ کرنے کی گہرائی پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور پھر وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا، مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا، ماں اور بچہ پیاس سے بے حال ہو گئے۔ جی، تب حضرت حاجرہ نے قریب کی 2 چھوٹی پہاڑیوں صفا اور مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑنا شروع کیا۔ وہ 7 چکر لگاتی رہیں، کبھی اس پہاڑی پر کبھی اس پر، ہاں، کہ شاید کہیں پانی نظر آ جائے یا کوئی قافلہ آتا دکھائی دے۔ آج بھی حاجی انہی 2 پہاڑیوں کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ یہ ایک ماں کی بے بسی، محبت اور جد و جہد کی انتہا تھی، اور جب انسانی کوشش اپنی حد کو پہنچ گئی تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ پھر فرشتہ آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے۔ انہوں نے زمین پر ایڑی ماری، یا بعض روایات میں ہے کہ پر مارا، اور وہیں سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا، آب زمزم۔ آب زمزم؟ یہ محض پانی نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے براہ راست مدد اور انعام تھا۔ اور اسی زمزم کے چشمے نے اس ویران وادی کو آباد کر دیا، ہے نا؟ جی بالکل۔ کچھ عرصے بعد وہاں سے یمن کے قبیلہ بنو جرہم کا گزر ہوا۔ پانی دیکھ کر انہوں نے حضرت حاجرہ سے وہاں ٹھہرنے کی اجازت مانگی۔ اور انہوں نے اجازت دے دی؟ جی، اس شرط پر کہ پانی پر حق ان کا یعنی حضرت حاجرہ اور اسماعیل کا رہے گا۔ یوں وہاں آہستہ آہستہ آبادی شروع ہوئی، قافلے رکنے لگے، اور وہی بے آب و گیاہ وادی مکہ شہر کی بنیاد بن گئی۔ یعنی تجارت اور سماجی زندگی کا مرکز۔ جی، ایک معجزے نے ایک پوری تہذیب کی بنیاد رکھ دی۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ چاہے تو ویرانے کو گلزار بنا سکتا ہے۔ پھر کئی سال بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آئے۔ جی، اللہ کے حکم سے۔ اور تب اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اسی وادی میں اس پہلے گھر کی بنیادوں کو دوبارہ بلند کریں۔ بالکل، باپ بیٹے نے مل کر کعبہ کی تعمیر کی۔ وہ پتھر اٹھاتے جاتے تھے اور دعا کرتے جاتے تھے۔ وہ دعا قرآن میں بھی ہے نا؟ جی، سورۃ البقرہ میں آیت 127، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ کیسی عاجزی ہے! یہ تعمیر صرف ایک عمارت کھڑی کرنا نہیں تھی، بلکہ توحید کے اس مرکز کو دوبارہ قائم کرنا تھا جو وقت کی دھول میں چھپ گیا تھا۔ اور جب تعمیر مکمل ہوئی تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمام انسانوں کو اس گھر کے حج کے لیے پکاریں۔ حج کا اعلان؟ جی، قرآن کہتا ہے سورۃ الحج میں، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل اور ہر دبلی اونٹنی پر سوار ہو کر دور دراز کے راستوں سے آئیں گے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ آواز سب تک پہنچی؟ جی، کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے پہاڑی پر چڑھ کر یہ اعلان کیا، اور اللہ نے ان کی آواز کو دنیا کے کونے کونے تک، حتیٰ کہ ان روحوں تک بھی پہنچا دیا جو بھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ سبحان اللہ! آج کروڑوں لوگ جو ہر سال حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں، وہ دراصل اسی قدیم پکار پر لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں۔ کعبہ ایک بار پھر توحید کا مینار اور امن کا گہوارہ بن گیا۔ لیکن حیرت انگیز طور پر تاریخ نے پھر خود کو دہرایا۔ صدیاں گزری اور لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لائے ہوئے دین حنیف سے پھر بھٹکنے لگے۔ ہاں، یہ واقعی ایک المیہ ہے۔ کعبہ جو خالص اللہ کی عبادت کے لیے بنا تھا، اس میں پھر سے بت پرستی شروع ہو گئی۔ یہ واقعی ایک غور طلب بات ہے۔ ایک روایت کے مطابق عمر بن لہئی نامی ایک شخص تھا۔ اچھا؟ وہ شام سے بت لا کر اس نے کعبہ میں رکھ دیے، اور پھر یہ سلسلہ چل پڑا۔ آہستہ آہستہ کعبہ کے اندر اور ارد گرد کتنے 360 بت جمع ہو گئے۔ 360 بت؟ جی، ہر قبیلے کا اپنا الگ بت تھا۔ وہ گھر جو ایک اللہ کی وحدانیت کا نشان تھا، وہ شرک کا سب سے بڑا مرکز بن گیا۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ جی، یہ انسانی فطرت کی کمزوری اور ہدایت سے بھٹک جانے کے رجحان کی ایک مستقل یاد دہانی ہے
کہ ایمان کو قائم رکھنا ایک مسلسل جدوجہد کا نام ہے۔ پھر 6 صدی عیسوی آئی۔ مکہ ایک اہم تجارتی اور مذہبی مرکز تھا۔ یمن میں حبشہ یعنی ایتھیوپیا کی مسیحی سلطنت کا ایک طاقتور گورنر تھا، ابراہہ الاشرم۔ جی، ابراہہ۔ وہ مکہ کی مرکزی حیثیت اور کعبہ کی وجہ سے عربوں کی عقیدت سے بہت حسد کرتا تھا۔ بالکل۔ اس نے سنا، جو یمن کا دارالحکومت ہے، وہاں ایک بہت بڑا اور شاندار گرجا گھر بنوایا۔ القلیس نام تھا اس کا۔ القلیس۔ اور اس کی کوشش تھی کہ عرب کعبہ کے بجائے وہاں حج کے لیے آئیں، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اس کی یہ کوشش ناکام رہی۔ عربوں کی کعبہ سے وابستگی بہت گہری تھی۔ اس ناکامی اور حسد نے ابراہہ کو غصے سے بھر دیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کعبہ کو ہی تباہ کر دے گا۔ نعوذ باللہ، تاکہ لوگ مجبوراً اس کے گرجا گھر کی طرف متوجہ ہوں۔ جی، یہی اس کا خیال تھا۔ اور اس مقصد کے لیے اس نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں 60,000 سپاہی تھے۔ جی، بہت بڑی فوج تھی، اور سب سے نمایاں چیز تھے جنگی ہاتھی۔ ہاتھی؟ ہاں، جو افریقہ اور شاید ہندوستان سے لائے گئے تھے۔ ان میں ایک بہت بڑا ہاتھی تھا جس کا نام محمود بتایا جاتا ہے۔ محمود؟ وہ فوج کے آگے آگے تھا۔ ابراہہ پوری شان و شوکت اور طاقت کے زوم میں مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے مقاصد تو پھر صرف مذہبی حسد نہیں تھے؟ نہیں، صرف مذہبی نہیں، اس میں سیاسی اور معاشی طاقت کا حصول بھی شامل تھا۔ وہ عرب پر اپنی دھاک بٹھانا چاہتا تھا، مکہ کے تجارتی راستوں پر کنٹرول چاہتا تھا۔ یہ دراصل آپ کہیں دنیاوی طاقت کا خدائی نشان سے ٹکراؤ تھا۔ جب ابراہہ کی فوج مکہ کے قریب پہنچی، وادی محصر میں، تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جی، وہ ہاتھی والا واقعہ؟ ہاں، اس کا سب سے بڑا ہاتھی محمود آگے بڑھنے سے رک گیا۔ اسے مارا گیا، ڈرایا دھمکایا گیا، مختلف سمتوں میں موڑا گیا تو وہ چل پڑتا، لیکن جیسے ہی اس کا رخ کعبہ کی طرف کیا جاتا وہ بیٹھ جاتا۔ وہ آگے نہیں بڑھا۔ اور پھر آسمان سے اللہ کی مدد آئی۔ بالکل، قرآن کریم کی سورۃ الفیل اسی واقعے کو بیان کرتی ہے۔ سورۃ الفیل؟ اچانک آسمان پر پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے، جنہیں طیرن ابابیل کہا گیا ہے۔ ان پرندوں کی چونچوں اور پنجوں میں پکی ہوئی مٹی کے چھوٹے چھوٹے کنکر تھے۔ چھوٹے چھوٹے کنکر؟ جی، ننھے کنکر۔ انہوں نے یہ کنکر ابراہہ کی فوج پر برسانے شروع کیے۔ قرآن کہتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جی۔ کیا اس نے ان کی سازش کو ناکام نہیں بنا دیا اور ان پر پرندوں کے غول بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اللہ اکبر! وہ طاقتور فوج ان ننھے کنکروں سے تباہ و برباد ہو گئی۔ ابراہہ خود بھی زخمی ہو کر یمن واپس بھاگا اور وہیں مر گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے اپنے گھر کی براہ راست حفاظت کا ایک کھلا معجزہ تھا۔ یہ واقعہ اتنا بڑا تھا کہ عربوں نے اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھی کا سال قرار دیا۔ جی، اور اسے اپنے کیلنڈر کا نقطۂ آغاز بنا لیا۔ اس نے کعبہ کے تقدس کو عربوں کے دلوں میں اور بھی گہرا کر دیا۔ اور اس واقعے کی ایک اور شاید سب سے اہم غیر معمولی اہمیت ہے نا؟ جی بالکل، یہ محض کعبہ کی حفاظت نہیں تھی، بلکہ یہ آنے والے ایک بہت بڑے اور بابرکت واقعے کا پیش خیمہ بھی ثابت ہوا۔ آپ کا اشارہ یقیناً پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی طرف ہے۔ جی ہاں، سب سے مستند روایت کے مطابق اسی عام الفیل، یعنی جس سال ابراہہ نے کعبہ پر حملے کی کوشش کی اور ناکام رہا، اسی سال مکہ میں عبداللہ بن عبد المطلب اور آمنہ بنت وہب کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ جس سال اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کا ایسا معجزانہ اہتمام فرمایا، اسی سال اس نے اپنے آخری نبی اور رسول کو دنیا میں بھیجا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت بھی کچھ غیر معمولی واقعات پیش آئے تھے۔ جی، روایات میں متعدد ایسے واقعات کا ذکر ملتا ہے۔ مثلاً فارس یعنی ایران میں مجوسیوں کی وہ آگ جو 1000 سال سے مسلسل جل رہی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات بجھ گئی۔ 1000 سالہ آگ بجھ گئی؟ جی، اس وقت کی سپر پاور ساسانی سلطنت کے حکمران کسرا کے محل میں زلزلہ آیا اور اس کے 14 کنگریں گر گئے۔ اچھا۔ عراق میں بحر ساوا خشک ہو گیا۔ شام میں ایک وادی ہزاروں سال بعد سرسبز ہو گئی۔ یثرب، جو بعد میں مدینہ منورہ کہلایا، وہاں کے آسمان پر ایک چمکدار ستارہ نمودار ہوا، جسے یہودی علماء نے پہچانا۔ جی، جسے وہاں کے یہودی علماء نے پہچان لیا کہ یہ آخری نبی کی آمد کی نشانی ہے۔
اور خود مکہ میں کعبہ کے اندر رکھے ہوئے بت وہ منہ کے بل گر پڑے۔ بت گر گئے۔ جی، یہ سب نشانیاں گویا کائنات کا استقبال تھیں، رحمت للعالمین یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آنے والے نبی کے لیے۔ اس زمانے میں اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی اپنی مذہبی کتابوں کی پیشین گوئیوں کی روشنی میں ایک آخری نبی کا شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ جی، وہ انتظار کر رہے تھے، اور ان کے علماء نشانیوں کی بنیاد پر سمجھتے تھے کہ وہ نبی عرب میں ظاہر ہوں گے۔ تو جب یہ نشانیاں ظاہر ہوئیں انہوں نے تلاش بھی شروع کی؟ جی، تلاش شروع کی، لیکن وہ انہیں پا نہ سکے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ کیوں نہیں پہچان سکے؟ دیکھیں، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کی توقعات اور تلاش زیادہ تر بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تک محدود تھیں، جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ جی، حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے۔ وہ یہ گمان نہیں کر رہے تھے کہ آخری اور سب سے عظیم نبی بنی اسماعیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے۔ اچھا، تو یہ وجہ تھی۔ اللہ کا منصوبہ ان کی توقعات سے مختلف تھا، اور اس طرح اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا گیا اپنا وہ قدیم وعدہ پورا کیا کہ وہ ان کے دونوں بیٹوں کی نسل میں برکت دے گا اور ان دونوں شاخوں کو نبوت کے ذریعے ایک لڑی میں پرو دیا جائے گا۔ ولادت کے بعد عرب کے معززین کا ایک رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی صحت اور خالص عربی زبان سیکھنے کے لیے دیہات میں بدوی قبائل کی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے۔ بالکل، یہ ایک صحت مند اور تربیت کے لحاظ سے مفید روایت سمجھی جاتی تھی۔ اسی روایت کے تحت قبیلہ بنو سعد کی کچھ خواتین دودھ پلانے کے لیے بچے لینے مکہ آئیں، اور ان میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تھیں۔ ان میں ایک خاتون حضرت حلیمہ بنت ابی زؤیب، جنہیں حلیمہ سعدیہ کہا جاتا تھا، وہ بھی تھیں۔ ان کا خاندان غریب تھا، سواری کمزور تھی، اور ان کے اپنے بچے کے لیے بھی دودھ کم تھا۔ اور انہیں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضایت کا شرف حاصل ہوا؟ ابتدا میں نہیں۔ جب حضرت حلیمہ اور دوسری دائیاں مکہ پہنچیں تو انہیں یتیم بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا گیا۔ یتیم بچہ؟ جی، کیونکہ بچے کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا۔ دادا حضرت عبد المطلب ہی سرپرست تھے، تو دائیوں نے سوچا کہ ایک یتیم بچے کی پرورش سے انہیں زیادہ معاوضہ یا تحائف نہیں ملیں گے۔ تو سب نے انکار کر دیا؟ جی، سب نے انہیں لینے سے گریز کیا۔ حضرت حلیمہ بھی پہلے ہچکچائیں، لیکن جب کوئی اور بچہ نہ ملا تو انہوں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا اور کہا، خدا کی قسم، میں اپنی سہیلیوں میں خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤں گی، میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ اور ان کے شوہر نے کیا کہا؟ ان کے شوہر نے کہا، ٹھیک ہے، شاید اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت رکھ دے۔ اور پھر برکت ظاہر ہونا شروع ہو گئی فوراً۔ جیسے ہی حضرت حلیمہ نے بچے کو اپنی گود میں لیا اور اپنی چھاتی سے لگایا، ان کی چھاتیوں میں دودھ بھر آیا۔ سبحان اللہ! جسے بچے نے بھی سیر ہو کر پیا اور ان کے اپنے بیٹے نے بھی۔ جب وہ واپس روانہ ہوئے تو ان کی کمزور گدی اتنی تیز رفتار ہو گئی کہ قافلے میں سب سے آگے نکل گئی۔ اچھا! ان کے اونٹنیوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ ان کے گھر اور قبیلے میں خوشحالی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ ایک بہت ہی بابرکت ہستی ان کے گھر آئی ہے۔ یوں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی پرورش صحرا کی کھلی صحت مند فضا اور ایک بابرکت گھرانے میں ہوئی۔ مکہ میں پیدائش، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں دیہات میں پرورش، والدہ اور دادا کی وفات اور چچا ابو طالب کی کفالت۔ یتیمی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت شروع سے ہی منفرد تھی۔ جی ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو القاب تو پورے مکہ میں مشہور تھے، الصادق اور الامین، سچے اور امانت دار۔ اور یہ بہت اہم نکتہ ہے، نبوت کے اعلان سے بہت پہلے یہ کردار کی گواہی موجود تھی۔ یعنی لوگ ان پر اندھا اعتماد کرتے تھے۔ یہ صرف امانتیں رکھوانے کی بات نہیں تھی، یہ پورے معاشرے کا اعتماد تھا۔ یہ ساخ بعد میں دعوت کی بنیاد بنی۔ اچھا، تو آئیے اس بات کو کھولتے ہیں۔ تقریباً 12 سال کی عمر میں وہ شام کا سفر اپنے چچا کے ساتھ، جی، تجارتی سفر، اور راستے میں وہ بحیرہ راہب سے ملاقات، وہ کیا واقعہ تھا؟ دیکھیں، بحیرہ ایک عیسائی عالم تھے، وہ بصرہ کے قریب رہتے تھے۔ روایت کے مطابق انہوں نے کچھ نشانیاں دیکھیں، جیسے وہ بادل کا ٹکڑا
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ اچھا۔ جی، اور انہوں نے آپ میں وہ علامات پہچان لیں جن کا ذکر پچھلی کتابوں میں آخری نبی کے لیے تھا۔ مہر نبوت بھی دیکھی۔ تو انہوں نے پیشگوئی کی؟ انہوں نے ابو طالب کو خبردار کیا کہ اس بچے کا خاص خیال رکھیں، یہ عظیم ہستی بنے گا۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے جی۔ کہ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ اہل کتاب میں آخری نبی کی آمد کا انتظار اور ان کی نشانیوں کا علم موجود تھا۔ یعنی یہ کوئی بالکل اچانک بات نہیں تھی ان کے لیے؟ جی نہیں، جو علم رکھتے تھے ان کے لیے یہ ایک متوقع امر تھا۔ قدیم صحیفوں اور مشاہدے کا ایک نقطے پر ملنا تھا یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سچائی اور امانت داری تھی جس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو متاثر کیا۔ حضرت خدیجہ بنت خوائلد رضی اللہ تعالیٰ الطاہرہ، مکہ کی ایک انتہائی معزز اور کامیاب تاجر خاتون۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا تجارتی کاروبار سنبھالنے کی پیشکش کی۔ جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام لے کر گئے ان کا سامان۔ واپسی پر ان کے غلام میسرہ نے جو تفصیلات بتائیں، آپ کی ایمانداری، اخلاق اور وہ غیر معمولی واقعات، بالکل بادل کا سایہ وغیرہ، اس سب سے حضرت خدیجہ بے حد متاثر ہوئیں۔ اور انہوں نے خود نکاح کا پیغام بھیجا۔ جی ہاں، جو زمانے کے لحاظ سے ایک غیر معمولی قدم تھا اور ان کی اپنی شخصیت کی مضبوطی اور بصیرت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ صرف دولت مند نہیں تھی، بہت دانا تھیں۔ یہ شادی بہت کامیاب رہی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا سہارا بنا۔ بلا شبہ وہ صرف بیوی نہیں تھیں، بہترین دوست، مشیر اور سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت تھی۔ اولاد بھی انہی سے ہوئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سمیت۔ جی، اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو حضرت خدیجہ کا کردار اسلام کے ابتدائی مشکل ترین دور میں ایک چٹان کی طرح تھا۔ ان کا ایمان، ان کی مالی مدد، ان کی تسلی، یہ سب انمول تھا۔ اسی پرسکون دور میں تقریباً 40 سال کی عمر کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ہیرا میں وقت گزارنا شروع کیا۔ جی، مکہ سے کچھ دور جبل نور پر۔ وہاں آپ غور و فکر کرتے تھے، کائنات کے خالق کے بارے میں سوچتے تھے، مکہ کے بت پرستی والے ماحول سے بالکل الگ۔ یہ ایک خلوت نشینی اور تفکر، یہ ایک طرح کی روحانی تیاری تھی، خود کو اس عظیم پیغام کے لیے تیار کرنا جو آنے والا تھا۔ اور پھر وہ وقت آ ہی گیا، رمضان کی ایک رات غار ہیرا میں۔ جی، تاریخ بدلنے والا لمحہ۔ فرشتہ جبرائیل انسانی شکل میں ظاہر ہوئے اور کہا، اقرا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھینچا اور پھر قرآن کی پہلی آیات پڑھی، سورۃ العلق کی۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ علم اور قلم کی اہمیت پر زور۔ اسلام کا آغاز ہی علم کے حکم سے ہوا۔ یہ تجربہ اتنا شدید تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے۔ گھر آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مجھے چادر اڑا دو۔ اور یہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کردار پھر سامنے آتا ہے۔ انہوں نے فوراً تسلی دی، کہا اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کے اچھے اخلاق گنوائے۔ یہ ان کی بصیرت تھی۔ انہوں نے کردار کو دلیل بنایا۔ کہا کہ آپ جیسا نیک انسان کسی برائی کا شکار نہیں ہو سکتا، یہ یقیناً اللہ کی طرف سے ہے۔ یہاں سے بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ جی، ان کے چچا زاد بھائی جو عیسائی عالم تھے اور پرانی کتابوں کا علم رکھتے تھے۔ ورقہ نے سارا واقعہ سن کر کیا کہا؟ انہوں نے فوراً پہچان لیا۔ کہا یہ تو وہی ناموس فرشتہ ہے جو موسیٰ پر اترا تھا، اور کہا کہ آپ اس امت کے نبی ہیں، اور یہ بھی کہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت ہوئی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہی دعوت کا باقاعدہ اگرچہ ابتدائی طور پر خفیہ آغاز ہوا۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، پھر حضرت ابو بکر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت زید بن حارثہ۔ جی، یہ سب سے قریبی لوگ تھے جنہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی۔ یہ خاموش دعوت کا مرحلہ تقریباً 3 سال چلا۔ اس حکمت عملی کا کیا مقصد تھا؟ مقصد ایک مضبوط مخلص مرکزہ کور گروپ تیار کرنا تھا جو بعد میں آنے والے مشکل حالات کا سامنا کر سکے۔ پہلے ان لوگوں تک پیغام پہنچایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر جانتے اور آپ پر بھروسہ کرتے تھے۔ پھر 3 سال بعد کھلم کھلا دعوت کا حکم آ گیا، کوہ صفا والا واقعہ۔ جی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کر کے پوچھا کہ اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو مانو گے،
سب نے کہا ہاں آپ تو صادق ہیں۔ تب آپ نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور وہیں سے کھلی مخالفت شروع ہوئی، خاص طور پر آپ کے چچا ابو لہب کی طرف سے۔ بالکل، قریش کا رد عمل شدید تھا۔ پہلے تو مذاق اڑایا، شاعر، جادوگر، مجنون کہا۔ جی، لیکن جب دیکھا کہ لوگ پھر بھی متاثر ہو رہے ہیں تو پھر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ خاص طور پر کمزور مسلمانوں پر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ یہ بہت مشکل وقت تھا، لیکن ان سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا صبر اور استقامت غیر معمولی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام وہی ایک رہا، لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ۔ قریش نے سمجھوتے کی بھی کوشش کی، سرداری، دولت کی پیشکش کی۔ ہاں، وہ 1 سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے، 1 سال تمہارے بتوں کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انکار کر دیا۔ اور پھر سورۃ الکافرون نازل ہوئی، جس نے ہر قسم کے سمجھوتے کا دروازہ بند کر دیا۔ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ یہ توحید پر غیر متزلزل موقف تھا، کوئی لچک نہیں۔ اسی دوران چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ بھی پیش آیا۔ جی، جب قریش نے نشانی مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا اور چاند 2 حصے ہو گیا۔ قرآن میں بھی سورہ القمر میں اس کا ذکر ہے۔ لیکن مخالفین نے اسے جادو قرار دیا۔ ہاں، معجزے کا مقصد ہدایت دینا ہوتا ہے، مجبور کرنا نہیں۔ جنہوں نے ماننا تھا ان کے لیے یہ بہت بڑی نشانی تھی۔ بعد میں باہر سے آنے والوں نے بھی تصدیق کی۔ جب کوئی حربہ کارگر نہ ہوا تو قریش نے بائیکاٹ کر دیا۔ مکمل سماجی اور معاشی بائیکاٹ، بنو ہاشم اور بنو المطلب کا شعبہ ابی طالب میں 3 سال تک کوئی خرید و فروخت نہیں، کوئی رشتہ ناتا نہیں۔ یہ انتہائی سخت آزمائش تھی۔ بھوک، پیاس، تکلیف، بچوں کے رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ اس کا مقصد پورے خاندان کو توڑنا تھا۔ جی، لیکن اس نے مسلمانوں کو اور مضبوط کیا، حتیٰ کہ خاندان کے غیر مسلموں نے بھی سوائے ابو لہب کے ساتھ نہیں چھوڑا۔ پھر وہ معاہدہ دیمک کھا گئی، سوائے اللہ کے نام کے۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ بالکل، اور کچھ رحم دل سرداروں کی کوشش سے بائیکاٹ ختم ہوا۔ لیکن بائیکاٹ ختم ہوتے ہی وہ سال آ گیا جسے عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال۔ ہاں جی، پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب بیوی، سب سے بڑا سہارا۔ اور پھر کچھ ہی دنوں بعد آپ کے پیارے چچا ابو طالب بھی وفات پا گئے، جو آپ کی ڈھال تھے۔ یہ دوہرا صدمہ تھا، اندرونی اور بیرونی، دونوں بڑے سہارے ختم ہو گئے۔ قریش مزید دلیر ہو گئے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کیا؟ کہ ان آزمائشوں نے اس نئی جماعت کو کیسے نکھارا؟ میرا خیال ہے کہ اس نے ان کے توکل کو بے حد بڑھا دیا اور انہیں آنے والی بڑی ذمہ داریوں کے لیے تیار کیا۔ اسی شدید غم کے عالم میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عظیم سفر کروایا، الاسراء والمعراج۔ جی، ایک رات میں مکہ سے مسجد اقصی اور پھر آسمانوں کا سفر۔ مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی امامت۔ یہ پچھلے تمام انبیاء سے تعلق جوڑنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمگیر حیثیت کے اعلان کی طرح تھا۔ یروشلم کی اہمیت بھی واضح ہوئی۔ پھر 7 آسمانوں کا سفر، انبیاء سے ملاقاتیں، سدرۃ المنتہا تک رسائی، اللہ سے قربت، اور 5 نمازوں کا تحفہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور امت کے لیے ایک بڑا اعزاز تھا۔ یہ روحانی طور پر ایک زبردست تقویت تھی۔ صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تو قریش نے مذاق اڑایا۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً تصدیق کی اور صدیق کہلائے۔ مگر اب قریش نے آخری قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ۔ دار الندوہ میں ہر قبیلے سے ایک نوجوان، تاکہ خون سب میں بڑھ جائے، یہ ان کی مکمل بوکھلاہٹ تھی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کر دیا اور ہجرت کا حکم دیا۔ جی، یہ فرار نہیں تھا، یہ ایک منصوبہ بند اقدام تھا، ایک نئے دور کا آغاز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نکلے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو امانتیں واپس کرنے کے لیے اپنے بستر پر لٹایا، اور وہ دشمنوں کی نظروں سے بچ کر نکل گئے۔ پھر غار ثور میں 3 دن پناہ لی۔ قریش پیچھے آ گئے، غار کے منہ تک پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر پریشان ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا یقین تھا! توکل کی انتہا،
شدید ترین خطرے میں بھی کامل سکون۔ اور پھر اللہ کی مدد آئی، مکڑی کا جالا، کبوتری کے انڈے۔ جی، تعاقب کرنے والے دھوکہ کھا کر واپس چلے گئے۔ اللہ نے کمزور ترین چیزوں سے حفاظت کا سامان کر دیا۔ تو اس سب کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ یہ ہجرت کیوں اتنی اہم ہے؟ دیکھیں، یہ صرف جگہ بدلنا نہیں تھا، یہ ظلم کے دور سے نکل کر ایک منظم، آزاد معاشرے کے قیام کی طرف قدم تھا۔ اسی سے اسلامی کیلنڈر شروع ہوا۔ یہ ایک فیصلہ کن موڑ تھا، مکہ کے صبر آزما دور کا اختتام اور مدینہ میں ایک نئی تہذیب کا آغاز۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کیسے مکہ کا ایک صادق اور امین نوجوان اللہ کا رسول بنا، کیسے شدید آزمائشیں آئیں، وحی نازل ہوئی، معجزات ظاہر ہوئے، اور پھر وہ ہجرت جس نے تاریخ بدل دی۔ بالکل۔ غار ثور میں کچھ دن قیام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یثرب کی طرف روانہ ہوئے۔ یثرب، جو بہت جلد مدینہ النبی یعنی نبی کا شہر کہلانے والا تھا، اور وہاں جو استقبال ہوا، اہل مدینہ کا جوش و خروش، کیا مرد، کیا عورتیں، بچے، سب شہر سے باہر آ گئے۔ وہ گلیاں گونج رہی تھیں طلع البدر علینا سے۔ جی ہاں، ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے۔ یہ واقعی ایک نئے روشن دور کا آغاز تھا، اندھیرے کے بعد صبح 9۔ بالکل، اور مدینہ پہنچتے ہی جو پہلے کام ہوئے وہ بڑے معنی خیز تھے۔ جی، ان کی گہری علامتی اور عملی اہمیت تھی، جیسے قباء کے مقام پر اسلام کی پہلی مسجد قباء کی تعمیر، اور خاص بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس میں حصہ لیا، پتھر اٹھائے۔ واہ، پھر شہر کے مرکز میں مسجد نبوی کا قیام۔ یہ جگہ صرف نماز کے لیے نہیں تھیں، یہ تو کمیونٹی سینٹر تھے ایک طرح سے۔ سیکھنے، مشاورت، سماجی معاملات سب یہیں طے ہوتے تھے۔ اور اسی دوران وہ میثاق مدینہ بھی ہے نا، وہ تو کمال کی دستاویز تھی۔ بالکل، میثاق مدینہ غالباً تاریخ کا پہلا تحریری معاہدہ جس نے ایک کثیر المذہبی معاشرے میں مسلمانوں، یہودیوں، دوسرے قبائل سب کے حقوق و فرائض طے کیے۔ ایک مشترکہ دفاعی نظام، شہری حقوق، یہ تو جیسے جدید ریاستوں کے آئین کا پیش خیمہ تھا۔ اور وہ بھائی چارہ، مواخات جسے کہتے ہیں، مہاجرین جو مکہ سے سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، اور انصار، مدینہ کے مقامی مسلمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک ایک کر کے بھائی بنا دیا۔ جی، اور انصار نے جو فراخ دلی دکھائی وہ ناقابل یقین ہے۔ اپنے گھر، باغ، کاروبار سب میں برابر کا شریک کر لیا۔ یہ صرف کوئی جذباتی بات نہیں تھی، یہ تو سماجی اور معاشی لحاظ سے ایک معجزہ تھا جیسے۔ بالکل، یہ صرف معاشی مدد نہیں تھی، یہ دراصل قبائلی اور نسلی عصبیتوں والے معاشرے میں ایمان کی بنیاد پر ایک نئی امت کی عملی تشکیل تھی۔ اس نے ثابت کیا کہ اسلامی اخوت خون کے رشتوں سے بھی زیادہ اہم ہو سکتی ہے، اور اسی نے مدینہ کو وہ اندرونی مضبوطی دی جس کی آگے چل کر ضرورت پڑنی تھی۔ صحیح، اور پھر وہ لمحہ آیا جب اسلام کی آواز بلند ہوئی، پہلی اذان، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کا خواب، اور پھر حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ کی آواز۔ حضرت بلال حبشہ کے سابق غلام، جن پر اسلام لانے کی وجہ سے کتنے ظلم ہوئے تھے، تپتی ریت، سینے پر پتھر۔ جب ان کی پرسوز بلند آواز میں پہلی بار اللہ اکبر گونجا ہوگا تو ان مسلمانوں کے دلوں پر کیا گزری ہوگی جنہوں نے مکہ میں چھپ چھپ کر عبادتیں کی تھیں۔ یقیناً یہ ایک اعلان تھا کہ اب اسلام کمزور نہیں رہا، اسے ایک گھر مل گیا، ایک مرکز مل گیا۔ اذان صرف نماز کی بلاوا تو نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو دن میں 5 بار اسلامی عقائد یعنی توحید اور رسالت کا کھلم کھلا اعلان ہے۔ مسلم معاشرے کی پہچان بن گئی۔ اس نے مدینہ کی روزمرہ زندگی کو ایک روحانی رنگ دے دیا۔ لیکن یہ امن و سکون زیادہ عرصہ نہیں رہا۔ مکہ کے قریش وہ تو شروع سے ہی دشمن تھے، انہیں مدینہ میں مسلمانوں کی طاقت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی تھی جو انہیں خطرہ محسوس ہوئی۔ جی، ان کی مخالفت دشمنی میں بدلی اور پھر مسلح تصادم شروع ہو گیا۔ پہلا بڑا معرکہ تھا جنگ بدر 624 عیسوی میں۔ ہاں، بدر، صرف 313 مسلمان، وہ بھی پوری طرح مسلح نہیں، اور دوسری طرف قریش کا 1000 سے زیادہ کا لشکر۔ بالکل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا، اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ختم ہو گئی تو پھر زمین پر تیری عبادت کون کرے گا؟
اللہ کی مدد آئی اور مسلمان جیتے، یہ تو واضح طور پر ایمان کی فتح تھی۔ اس کی نفسیاتی اہمیت کیا تھی؟ بدر کی فتح صرف ایک جنگ جیتنا نہیں تھی، یہ نئے اسلامی معاشرے کے وجود کا، اس کی بقا کا اعلان تھا۔ اس نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کر دیے اور پیغام دیا کہ حق اعداد یا ظاہری سامان پر منحصر نہیں، اور قریش کا ان کی فوجی ساخت کو، ان کے غرور کو سخت چوٹ پہنچی۔ تو وہ بدلہ لینے کے لیے بے چین ہو گئے؟ لازماً اگلے ہی سال 625 عیسوی میں وہ زیادہ تیاری کے ساتھ آئے، جنگ احد۔ اس جنگ میں ایک بڑا امتحان تھا اور ایک بہت اہم سبق بھی۔ اچھا، وہ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ احد پہاڑی کے ایک درے پر تعینات کیا اور حکم دیا کہ کچھ بھی ہو جائے، جنگ کا نتیجہ جو بھی ہو، یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ ٹھیک۔ شروع میں مسلمانوں کو برتری حاصل ہوئی، قریش پیچھے ہٹنے لگے۔ لیکن پھر کچھ تیر اندازوں نے دیکھا کہ دشمن بھاگ رہا ہے اور میدان میں مال غنیمت پڑا ہے۔ جی، وہ حکم بھول گئے اور نیچے اتر آئے۔ بس یہی وہ لمحہ تھا۔ قریش کے گھڑ سوار دستے نے، جس کی قیادت اس وقت خالد بن ولید کر رہے تھے، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پیچھے سے گھوم کر حملہ کر دیا۔ تو جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ بالکل، مسلمانوں میں افراتفری پھیل گئی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید زخمی ہوئے، آپ کے سر مبارک پر خود کی کڑیاں رخسار میں دھنس گئیں، ایک دانت مبارک شہید ہوا۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شیر خدا، ان سمیت 70 صحابہ شہید ہوئے۔ جی، احد کا دن بظاہر ایک شکست یا دھچکے کا دن تھا، لیکن اس میں قیادت کی اطاعت اور نظم و ضبط کا بہت بڑا سبق تھا۔ اس نے یہ بھی سکھایا کہ فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کامیابی کے لیے صرف جوش نہیں، ہوش اور صبر بھی لازم ہے۔ تو یہ ناکامی بھی مسلمانوں کے عزم کو مضبوط کر گئی؟ بالکل، یہ وقتی دھچکا ان کے ارادوں کو مزید پختہ کر گیا۔ اور یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ جنگیں ملک گیری کے لیے نہیں تھیں، یہ دفاعی تھیں، اس جارحیت کے خلاف جو اسلام کو روکنا چاہتی تھی۔ اچھا، اس کے بعد قریش نے ایک آخری کوشش کی ہے نا، وہ متحدہ لشکر والی جنگ؟ جی، 627 عیسوی میں جنگ خندق یا جنگ احزاب جسے کہتے ہیں، قریش نے عرب کے کئی قبیلوں کو ساتھ ملایا، تقریباً 10,000 کا لشکر۔ 10,000 اور مسلمان؟ مسلمان تقریباً 3,000 تھے۔ کھلے میدان میں مقابلہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ تو پھر کیا حکمت عملی اپنائی گئی؟ یہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا کردار سامنے آیا۔ انہوں نے مشورہ دیا جو عربوں کے لیے نیا تھا، خندق کھودنے کا، شہر کے اس طرف جہاں سے حملہ ہو سکتا تھا۔ خندق، یہ تو بالکل نئی بات تھی ان کے لیے۔ جی ہاں، اور پھر سخت سردی، فاقے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے دن رات محنت کر کے چند دنوں میں ایک گہری چوڑی خندق کھود لی۔ دشمن جب پہنچا ہوگا تو حیران رہ گیا ہوگا۔ بالکل دنگ رہ گئے، ان کے گھوڑ سوار بیکار ہو گئے، لشکر خندق پار نہ کر سکا، کئی دن محاصرہ رہا، مسلمانوں پر بھی سخت وقت تھا، بھوک پیاس، لیکن حوصلے بلند رہے۔ جی، اور بالآخر اللہ کی مدد آئی۔ ایک رات شدید ٹھنڈی ہوا چلی، طوفان آیا، دشمن کے خیمے اکھڑ گئے، آگ بجھ گئی، ان کے دلوں میں ایسی دہشت پھیلی کہ وہ صبح ہونے سے پہلے ہی بھاگ کھڑے۔ بغیر لڑے فتح؟ قرآن نے بھی ذکر کیا اس کا، جی، سورہ احزاب میں، اور اللہ نے کافروں کو ان کے غصے سمیت نامراد واپس کر دیا، وہ کوئی بھلائی حاصل نہ کر سکے۔ 33.25۔ اللہ مومنوں کے لیے کافی ہو گیا۔ اس نے دشمن کی متحدہ طاقت کی کمر توڑ دی اور مدینہ کو ایک ناقابل تسخیر قوت بنا دیا۔ ان بڑی جنگوں کے بعد پھر ایک نیا موڑ آیا، صلح حدیبیہ کا، 628 عیسوی میں۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کا ارادہ کیا، بغیر کسی جنگی تیاری کے، احرام باندھ کر مکہ روانہ ہوئے۔ لیکن قریش نے انہیں حدیبیہ کے مقام پر روک لیا۔ ہاں، اور طویل بات چیت کے بعد ایک معاہدہ ہوا، صلح حدیبیہ، جس کی شرطیں بظاہر مسلمانوں کے حق میں نہیں تھیں، ہے نا؟ جیسے اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال آئیں گے صرف 3 دن کے لیے۔ جی، اور وہ شرط کہ قریش کا کوئی آدمی بھاگ کر مسلمانوں کے پاس آئے تو واپس کیا جائے گا، لیکن مسلمان قریش کے پاس جائے تو واپس نہیں ہوگا۔ اس پر تو صحابہ، خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بے چین تھے، انہیں یہ کمزوری لگی۔ بالکل، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یہ معاہدہ قبول کر لیا، اور یہ بظاہر دبنا دراصل ایک بہت بڑی
اسٹریٹیجک فتح تھی۔ وہ کیسے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی سیاسی بصیرت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے کہ جنگ بندی سے اسلام کی دعوت کے لیے پرامن ماحول ملے گا۔ یہ معاہدہ دراصل قریش کی طرف سے مدینہ کی اسلامی ریاست کو ایک برابر فریق تسلیم کرنا تھا۔ اچھا۔ اور اس 10 سالہ امن کی وجہ سے لوگ آپس میں گھلنے ملنے لگے، اسلام کو قریب سے دیکھنے سمجھنے کا موقع ملا۔ اور نتیجہ؟ نتیجہ یہ نکلا کہ صلح حدیبیہ کے بعد صرف 2 سال میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے اتنے پچھلے 19 سالوں میں نہیں ہوئے تھے۔ اسی لیے قرآن نے اسے فتح مبین کہا، کھلی فتح۔ سبحان اللہ، یہ تو حکمت، صبر اور دور اندیشی کی فتح تھی۔ بالکل۔ اور پھر وہ تاریخی دن آیا، فتح مکہ 630 عیسوی میں۔ قریش نے معاہدہ توڑا۔ جی، ان کے حلیف قبیلے نے معاہدہ توڑا اور قریش نے ان کا ساتھ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ کا لشکر تیار کیا، انتہائی رازداری سے مکہ کی طرف بڑھے۔ 10,000! لیکن یہ لشکر بدلہ لینے نہیں جا رہا تھا۔ نہیں، یہ رحمت بن کر جا رہا تھا۔ جب لشکر مکہ میں داخل ہوا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر عاجزی سے جھکا ہوا تھا۔ اور داخل ہوتے ہی عام معافی کا اعلان، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے امان میں ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے امان میں ہے، جو ہتھیار ڈال دے امان میں ہے۔ یہ تاریخ انسانی میں ایک بے مثال لمحہ ہے۔ صدیوں کی دشمنی، ذاتی تکلیفیں، پیاروں کے قتل، ان سب کے باوجود انتقام کا سوچا تک نہیں۔ یہ طاقت کے ساتھ رحمدلی کا مظاہرہ تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے، وہ گھر جو توحید کے لیے بنا تھا مگر اب بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ 360 بت۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی سے ہر بت کو ٹھوکر لگائی۔ وہ گرتا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیات پڑھتے گئے۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ کعبہ کو ہمیشہ کے لیے شرک سے پاک کر دیا گیا۔ یہ صرف پتھر کے بت ہٹانا نہیں تھا، یہ نظریاتی فتح تھی توحید کی شرک پر۔ یہ اعلان تھا کہ اللہ کا گھر صرف اسی کی عبادت کے لیے ہے۔ اور پھر وہ منظر جب سارے قریش صحن کعبہ میں جمع تھے، ڈرے ہوئے کہ اب کیا ہوگا۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے قریش، کیا سمجھتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ وہ لوگ جنہوں نے پتھر مارے، بائیکاٹ کیا، قتل کی سازشیں کیں، سب سر جھکائے کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا، اچھائی کی امید ہے، آپ کریم بھائی ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ تھی اصل فتح، دلوں کو جیتنے والی فتح، تلوار سے نہیں۔ بالکل۔ اس کے بعد تو عرب کے کونے کونے سے وفود آنے لگے، اسلام قبول کرنے لگے، پورا جزیرہ نما عرب اسلام کے سائے میں آ گیا۔ اس کے تقریباً 2 سال بعد 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا، حجۃ الوداع۔ جی، 632 عیسوی میں عرفات کا میدان، 1,00,000 سے زیادہ مسلمانوں کا سمندر۔ اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی خطبہ دیا، جی، اپنی اونٹنی کو سوا پر بیٹھ کر۔ وہ خطبہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ اسے انسانی حقوق کا پہلا جامع چارٹر کہا جاتا ہے۔ اس میں کیا اہم باتیں تھیں؟ بنیادی اصول بیان فرمائے۔ ہر انسان کی جان، مال، عزت مقدس ہے۔ عورتوں کے حقوق، ان سے اچھا سلوک، سود کا خاتمہ، اور سب سے اہم، نسلی اور قومی تفاخر کا خاتمہ۔ فرمایا، کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے، سب برابر ہیں۔ اور کامیابی کا راستہ بھی بتایا۔ جی، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک انہیں تھامے رہو گے گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ اور آخر میں وہ سوال مجمع سے، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ اور سب کا جواب جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ یہ مشن کی تکمیل کا اعلان تھا۔ بالکل۔ اور اسی دن عرفات میں ہی وہ آیت نازل ہوئی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ المائدہ 5:3۔
گویا اللہ نے خود مہر لگا دی کہ پیغام پہنچ گیا، دین کامل ہو گیا، نبوت کا سلسلہ مکمل ہوا۔ حج سے واپسی کے کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے۔ بیماری شدید تھی مگر نماز کی فکر رہی۔ جی، جب تک ہمت رہی خود امامت کرائی، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ اور وہ منظر، وفات سے کچھ دن پہلے فجر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرے کا پردہ اٹھایا۔ ہاں، اور صحابہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے صفیں باندھے نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ پھیل گئی، تسلی ہو گئی کہ امت نماز پر قائم رہے گی۔ آخری لمحات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں، سر ان کے سینے پر۔ جی، مسواک کی، آسمان کی طرف دیکھا اور آخری الفاظ، اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ اب تو سب سے بلند رفیق ہی چاہیے، اور روح مبارک پرواز کر گئی۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری۔ یہ یقیناً تاریخ انسانی کا بہت بڑا صدمہ تھا، صحابہ کے لیے تو قیامت جیسا تھا۔ بلا شبہ، لیکن اسلام کی بنیادیں اتنی مضبوط تھیں، قرآن و سنت کی رہنمائی اتنی واضح تھی کہ امت اس صدمے کو سہ گئی اور مشن جاری رہا، امانت ادا ہو چکی تھی۔ اور وہ کعبہ جسے حضرت ابراہیم و اسماعیل نے بنایا، جسے اللہ نے محفوظ رکھا اور جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے پاک کیا، وہ آج بھی توحید کا عالمی مرکز ہے۔ جی، ہر سال لاکھوں مسلمان، مختلف رنگ، نسل، زبان، حیثیت، سب ایک لباس میں ایک مرکز کا طواف کرتے ہیں، ایک ہی ذکر بلند کرتے ہیں، انہی مقامات پر جمع ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کی اس آیت کی عملی تفسیر ہے، اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو، وہ تمہارے پاس پیدل اور ہر دبلی اونٹنی پر سوار ہو کر دور دراز راستوں سے آئیں گے۔ الحج 22-27۔ یہ اسلام کی عالمگیریت، مساوات اور مرکزیت کی زندہ علامت ہے۔ تو مدینہ میں امت کی تشکیل سے لے کر جنگوں میں ثابت قدمی، پھر صلح و حکمت، فتح مکہ کی رحمت، آخری پیغام اور کعبہ کی ابدی میراث تک، یہ سفر ایمان، حکمت، استقامت اور سب سے بڑھ کر بے مثال رحمت کی داستان ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اصل فتح تلوار کی نہیں، کردار کی ہوتی ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے آج ہمارے لیے؟ اس سارے سفر کا نچوڑ یہ ہے کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، عدل، مساوات، رحمت، اللہ کی بندگی پر مبنی۔ خطبہ حجۃ الوداع کے اصول، انسانی جان و مال و عزت کا احترام، نسلی برتری کا خاتمہ، معاشی انصاف، خواتین کے حقوق، یہ آج کی دنیا کے لیے پہلے سے بھی زیادہ اہم ہیں۔ یہ صرف تاریخ نہیں، مستقبل کے لیے رہنمائی ہے۔ اور کوئی آخری نقطہ ہمارے سوچنے کے لیے؟ جی، ایک بات غور طلب ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو ظاہری بتوں سے پاک کیا، کیا آج ہمیں اپنے دلوں کو، اپنے معاشروں کو ان بتوں سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں جو ہمارے اندر اور باہر ہے؟ نفرت کے بت، تعصب کے بت، ناانصافی کے بت، مادیت پرستی کے بت۔ کعبہ کی وہ تطہیر ہمیں اپنی داخلی اور خارجی تطہیر کی دعوت دیتی ہے نا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔